میرے لائف سٹائل کی وجہ سے میری والدہ کو اکثر میری زندگی کا خوف رہتا تھا۔ اس سے پہلے میں بس اپنی زندگی جی رہی تھی۔ جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ مجھے زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ میں نے اپنے کتے کو بھونکتے سنا۔ کوئی چیز میرے دروازے سے ٹکرائی اور پورا دروازہ لرز گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس وقت روانہ ہو جاتی تو میں اس ایکسیڈنٹ میں شامل ہوتی، شاید وہ شخص میری گاڑی سے مارا جاتا۔ میں نے خود سے سوچا اگر میں آج رات سوؤں اور مر جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں جہنم میں جاؤں گی۔ اور میں نے اللہ سے کہا میں اپنا حجاب پہنے رکھوں گی، میں اس دنیا کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اس جاب کے ذریعے مجھے اسٹار وارز پر کام کا موقع ملا۔ اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت میرا ایک مسلمان بوائے فرینڈ تھا، سبحان اللہ۔ اس کے پاس میرے سوالات کے جواب تھے۔ میں نے اس طرح کے سوالات شروع کر دیے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تم کس چیز سے ڈرتے ہو، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور وہ مجھے مختلف باتیں بتاتا ہے، جیسے اللہ کو صبر کرنا پسند ہے، اللہ ہمیں صبر کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ تو جب بھی میں بے صبرا پن محسوس کرتی تو میں اللہ کو یاد کرنے لگتی تھی اور میں خود سے کہتی اللہ صبر کو پسند کرتا ہے، صبر کرو۔ اور یقین کریں پھر حالات کو میں اپنی کھلی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھتی تھی، سبحان اللہ۔ گویا میں نے اپنی زندگی میں اسلام کی بیٹا ٹیسٹنگ شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اسلامی ویلیوز شامل کرنا، اسلام کے مطابق جینا شروع کیا، اور تقریباً 6 ماہ تک یہ چلتا رہا۔ اور ان 6 مہینوں کے دوران مجھے ایک صورتحال کا بھی سامنا ہوا جب میں نے شراب بالکل چھوڑ دی، الکوہل پینا چھوڑ دیا، اور یہ میرے اسلام قبول کرنے سے 4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ آیا۔ میں نے سوچا اگر میں مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہوں تو رمضان تو اس کے لیے بہترین موقع ہے، کیونکہ رمضان میں ہر کوئی مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، رمضان شروع ہونے سے ایک ہی دن پہلے میرا بوائے فرینڈ ملک چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ رمضان اپنے گھر گزارنا چاہتا تھا۔ پھر میں سیکھنے اور مسلمان ہونے کے لیے بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس وقت میں بالکل وہاں تنہا تھی، لہٰذا مجھے ہر چیز خود سیکھنی تھی۔ پھر میں نے قرآن کا ایک انگلش ورژن لیا، کچھ حجاب خریدے، نماز پڑھنے کا طریقہ پرنٹ کیا اور اسے اپنے سامنے زمین پر بچھا لیا۔ اور رمضان کے پہلے دن سے میں نے روزہ رکھا، اپنی 5 نمازیں پڑھیں اور روزانہ قرآن کا 1 پارہ انگلش میں پڑھا۔ شاید آدھا رمضان گزرا تھا اور آدھا قرآن ہوا تھا تب میں قرآن پڑھتے ہوئے مسلسل اپنے ہی متعلق پڑھ رہی تھی۔ وہ شخص جس کی آنکھوں کے سامنے حق آ گیا مگر اسے دکھائی نہیں دیتا، اسے حق بتایا جاتا ہے لیکن وہ اسے سن نہیں سکتا، تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے متعلق کی بات ہے، کیا میں ایسی انسان بننا چاہتی ہوں؟ اور وہ عشاء کی نماز تھی۔ میں نے خود سے سوچا اگر میں آج رات سوؤں اور مر جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں تو جہنم میں جاؤں گی۔ اور پھر میں نے گوگل کیا کہ کلمہ شہادت کیسے پڑھا جائے۔ پھر میں اپنے مصلی پر بیٹھی اور کہا میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس طرح میں اسلام میں داخل ہوئی۔ میں نے صرف اللہ کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھا، وہاں بس میں اور میرا اللہ تھا، سبحان اللہ۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے اپنا مصلی پر بیٹھنا یاد ہے، مجھے وہ احساس یاد ہے جیسے میری زندگی میں فرشتے ہوں، سبحان اللہ۔ میری زندگی میں ہر وقت اللہ کی مدد اور اثر انگیزی بالکل صاف ظاہر تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن پتہ ہوتا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، جب ہم خود کو اس سے دور کر لیتے ہیں تب ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے دن بھی تھے جب میں روتی تھی کیونکہ مجھے اللہ سے بہت قربت محسوس ہوتی تھی۔ میں محسوس کرتی تھی کہ وہ میری زندگی کو سہارا اور مجھے تحفظ دے رہا ہے۔ ایسی ایک شام کی بات ہے، یہ میرے قبول اسلام کے کچھ مہینوں بعد کی بات ہے۔ میں اس رات اپنے دوست کے گھر پر تھی، پھر میں گھر جانے کے لیے نکلی، اپنی کار کے پاس آئی، اپنا GPS ڈالا اور یہ مجھے دائروں میں گھماتا رہا۔ مجھے اس سڑک پر لے گیا جو موجود ہی نہیں تھی، مجھے وہاں لے گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس علاقے سے کیوں نہیں نکل پا رہی، یعنی وہ جگہ اس کے گھر سے 5-6 میٹر ہی دور تھی اور میں اس علاقے سے باہر ہی نہیں نکل سکی۔ اور آخر میں نے سڑک پر کسی کو روکا اور اس سے پوچھا کہ میں اس سڑک پر کیسے جا سکتی ہوں، اور بالآخر میں اس سڑک پر پہنچ گئی۔ ایک موڑ کاٹا تو وہاں ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایک موٹر سائیکل سوار سڑک پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ واقعہ یقیناً 15 منٹ پہلے ہی ہوا تھا اور یہ وہی وقت تھا جب میں اس سڑک پر آنا چاہ رہی تھی، اور اگر میں ڈائریکٹ یہاں پہنچ جاتی تو واللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، مگر اس لمحے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس وقت روانہ ہو جاتی تو میں اس ایکسیڈنٹ میں شامل ہوتی، کہ شاید وہ شخص میری ہی گاڑی سے مارا جاتا۔ اور جب میں اس ایکسیڈنٹ کی جگہ سے گزری تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں گھر تک پورے راستے روتی رہی، اپنی حفاظت کرنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ جس نے مجھے اس صورتحال سے بچایا تھا۔ اور الحمدللہ
اس کے کرم سے میں کچھ ہی ہفتے پہلے عمرے پر گئی ہوں اور اپنے دوسرے عمرے کے بعد میں نے وہ فیلنگ دوبارہ محسوس کی ہے. میں نے ایک بار پھر اپنی زندگی میں فرشتوں کو محسوس کیا. میں تقریباً 10 سال سے اس احساس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ تب میں نے کیسا محسوس کیا تھا اور اللہ سے اتنے قریب ہونا کتنا حیرت انگیز احساس ہے. میں نے کئی بار اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ احساس مجھے دوبارہ نصیب ہو، اور عمرے کے بعد یہ احساس پانے پر میں بہت خوش تھی اور اسے نہ کھونے کے لیے میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ گناہ نہ کروں اور خود کو اللہ سے ہرگز دور نہ ہونے دوں. میرے خیال میں ہر ایک کو یہ احساس پانے، اسے اہم سمجھنے اور تھامنے کی ضرورت ہے. آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ میرے والدین دراصل بہت خوش تھے. اس سے ایک تو میرے والدین کے کردار اور کھلے دل کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلے میں کتنی بھیانک زندگی گزار رہی تھی اور میرے لائف سٹائل کی وجہ سے میری والدہ کو اکثر میری زندگی کا خوف رہتا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے میرے لائف سٹائل کو 100% بدل دیا ہے. ان کے لیے یہ ایک بہت اطمینان کی بات تھی. اس سے دراصل ہمارے رشتے میں بھی نمایاں بہتری آئی، کیونکہ اس سے پہلے میں بس اپنی زندگی جی رہی تھی. کیونکہ جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا اور ہمارے درمیان بات چیت نہیں تھی. لیکن مسلمان ہونے کے بعد میں نے ان کے ساتھ یہ رشتہ دوبارہ جوڑا. مگر میری فیملی میں ایک اور مسئلہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ میری آنٹی جو کہ میری سب سے قریبی رشتہ دار تھیں، میری صرف وہی ایک آنٹی تھیں. میں انگلینڈ جایا کرتی تھی اور گھنٹوں بیٹھ کر ان کے بالوں میں برش کرتی تھی. ہمیں بہت لگاؤ تھا اور انگلینڈ میں ان سے میری بچپن کی یادیں بھی جڑی ہوئی ہیں. ایک دن انہوں نے مجھے فیس بک پر میسج کیا اور کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. اگر تمہاری مرحوم دادی تمہیں اس حالت میں دیکھ لیں تو غم و غصے سے بھر جائیں. تم نے آخر کیوں یہ میرے حجاب پہننے کے بعد کی بات ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ تم خود کو کیوں بدل رہی ہو. تو اس سے میری فیملی میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے. میرے والدین نے ان سے کئی سالوں تک بات چیت پھر بند رکھی اور میں نے بھی ان سے کئی سالوں تک بات نہیں کی تھی. لیکن جب انہوں نے دوبارہ بات چیت شروع کی تو مجھے بہت سکون ملا، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں فیملی کو توڑنے کی وجہ ہوں. اور خون کے رشتے توڑنے کو تو اسلام بہت برا سمجھتا ہے. ہمیں اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے نا. اور حال ہی میں انہوں نے مجھے میسج کیا اور ہمارے درمیان اس گیپ کا ختم ہونا مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے فیصلے نے میری پیار کرنے والی آنٹی کو مجھ سے چھین لی ہے. میرے دوستوں کو بھی کافی شوق لگا تھا. ان میں سے بہت سو کو تو میرے خیالات کی وجہ سے مجھ سے اس قسم کی کبھی کوئی توقع تھی ہی نہیں، لیکن وہ سب بہت خوش تھے. اور ہاں، میری ملازمت بھی کوئی پازیٹیو ایکسپیرینس نہیں تھا. وہ مجھے ایک گوری لڑکی ہونے کی وجہ سے اہمیت دیتے تھے جو کہ منی اسکرٹ وغیرہ پہنتی تھی، اور وہ مجھے نمائش کے طور پر پیش کرتے تھے. لیکن پھر جب میں نے خود کو ڈھانپ لیا تو میں ان کے لیے اتنی اہم نہیں رہی تھی. اس سے میری عزت نفس کو بہت نقصان پہنچا، میرے اعتماد کو بہت ٹھیس لگی، اور اس وجہ سے میں لمبے عرصے تک کیمرے کے سامنے نہیں گئی. مجھے اپنی شناخت بحال کرنے میں بہت وقت لگا. میں نے محسوس کیا کہ مسلمان ہونے کے بعد میری شناخت کھو گئی تھی اور اسے دوبارہ حاصل کرنے میں مجھے بہت وقت لگا.